نئی پارٹی جو اس وقت پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے وہ وہاں پر اگر پرویز خٹک صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ وہاں الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ ہوگا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، میں واپس آپ کو اس طرف لے کے آؤں گی کیونکہ جو ہے وہ ابھی تو یہ خیر کافی دور کی بات ہو جائے گی نا کہ ابھی جو الیکشن کے بعد حکومت آئے گی وہ کس طرح کی آئے گی. ابھی تو نگران وزیر اعظم معاملہ جو ہے وہی نہیں ختم ہو رہا. تین نام جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مرحلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں دو ٹیئرز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ایک وہ پارٹیاں جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں اور ایک وہ پارٹیاں جو کسی حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں لیکن نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. دیکھیے نا وہ لوگ جنہوں نے استعفے نہیں دیے تھے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں راجہ ریاض کی قیادت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو اس کا آئینی طریقہ کار ہے کہ کون انٹرم چیف منسٹر بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا، اس کے اعتبار سے تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے مذاکرات ہونے ہیں، بات چیت ہونی ہے، مشاورت ہونی ہے. 3 نام وہ دیں گے، 3 نام وہ دیں گے. ان تینوں ناموں کو وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں کنسلٹ کریں گے. کسی ایک نام پہ اگر اتفاق ہو جائے گا تو ہی اور شی ول بی دا نیکسٹ انٹرم پرائم منسٹر. لیکن اگر دونوں میں باہم اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر those 3 names will be sent to election commission. And then the final verdict will be that of the election commission کہ کون چیف منسٹر ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ہاں پنجاب میں پروسیجر جو ہے وہ فالو ہوگا کیونکہ انسیکیورٹی ہوتی ہے. پنجاب میں یہی ہوا تھا نا. انسیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ مد مقابل آ جاتے ہیں نا. پہلے اتحادی تھے اور باتیں تھیں لیکن انسیکیورٹی ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب اگر بن جاتے تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی انسیکیورٹی ہے. الیکشن انہوں نے بھی جو ہے وہ جیتنے کے لیے لڑنا ہے نا. کریکٹ. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کو جواب دہ نہیں ہوتا. اب وہ پھر چھپا ہوا نام آئے گا سامنے، پھر اس کے بارے میں مجھے وضاحت دینی پڑے گی. انٹرم گورنمنٹ کو کوئی اور گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، اور ان چلانے والوں کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی اپنی جگہ. اب آج ذرا 2-4 باتیں اس سے اور منسلک ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو بعد میں بھی میں چاہوں گا کہ اسی پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت جو ہے یعنی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ہو. یا تو انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ سپلٹ آئے گا، اسی طرح سے ہونے والا ہے، کسی ایک پارٹی کو اکثریت ملنے نہیں جا رہی ہے. یا دوسرا یہ کہ ان کا کمفرٹ زون جو ہے ایک اس طرح کی کولیشن حکومت کے ساتھ حالات میں ملک ہے وہ اس کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی 2-3 چیزیں آپ نے اور کہیں مجھے عرض کر لینے دیجیے پوری. وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس لندن چلے گئے. انہوں نے یاترا کی یو اے ای کی، انہوں نے 2 مرتبہ انہوں نے یاترا کی سعودی عرب کی، وہاں پر بھی ان کی بات چیت ہوئی. اور اچنبے کی بات یہ تھی میرے لیے کم از کم کہ دونوں جگہ ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا. عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے ایک سرکردہ لیڈر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگست کے آخر میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ڈیٹ دی تھی کہ وہ 14 اگست کو واپس آئیں گے. لیکن میں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان کے واپس آنے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک تو جب تک یہ چیف جسٹس صاحب کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، مجھے یہ خدشات تب بھی تھے جب میں تاریخ دے رہا تھا کہ وہ شاید واپس نہیں آئیں گے. اس لیے کہ وہ کوئی ایسی لیگل موو کرنا نہیں چاہتے جس کو کوئی شخص بیٹھا ہوا الٹ دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے، ان کو آ کے اپنے اس کیس کا بھی دیکھنا ہے. جہاں تک ان کی نااہلی کا تعلق ہے وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں تو 2 رائے نہیں ہے. آگے آئیے جناب. تو یہ قیاس رائے ہے پھر عرفان صدیقی صاحب نے جو کی ہے کہ اگست کے آخر تک آ جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے سے پھر اس کو ملتوی کیا جائے گا. وہ الٹیمیٹلی 16 ستمبر کے بعد ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب ایک اور خبر تھی، خواجہ آصف کے حوالے سے کافی بیک لیش آ رہا ہے ان کے اوپر. وہ تو معافی مانگنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بڑی ان گارڈڈ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں خاص طور پر خبر. مجھے اس بات میں 2 میری آبزرویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب سمیت ان کی پارٹی کے دیگر لیڈر جو زبان استعمال کیا کرتے تھے مریم اور نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں، آپ کو بھی تو یاد ہوگی کہ نہیں؟ نہیں بالکل یاد ہے. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو بدلہ لینے کے لیے اب رکھا ہے آگے. نہ انہوں نے کبھی ریگریٹ کیا اور نہ ہی انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ اگر آپ کی زبان سے کچھ نکل گیا ہے ایسا جو مورلی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ریگریٹ کر لیں. تو دوسروں نے بھی وہی رویہ اپنا لیا ہے. تو
تو میں سمجھتا ہوں یہ بخاری صاحب دیکھیں، میں یہ آپ سے کہلوانا بھی چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ انڈورس کریں کہ خواجہ آصف صاحب جو جتنے سیزن پولیٹیشین ہیں ان کی طرف سے روایت سیٹ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کو نسبتاً نئی پارٹی بھی کہا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نون ایک بڑی پرانی پارٹی ہے، بڑے سیزن پولیٹیشینز اس کے اندر موجود ہیں، تو اگر وہ یہ روایت شروع کر دیں تو میرے خیال میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. دو غلط چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی نا. ہاں نہیں، وہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو یہ کمپیریزن ضرور کرنا پڑے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا کیا کرتے رہی. آپ کو یاد ہے نا کہ فواد چودھری صاحب منجی پیڑھی ٹھوکتے تھے کس کی، اور میں تو نہیں سن لیں آپ آرام نہیں سے، کر رہی کوئی چیز ڈیٹائی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد خود خان صاحب کی اپنی زبان جو ہے وہ بھی قابو میں نہیں تھی. اسی طرح ان کی پارٹی کے دیگر لیڈر، یہ جو ہماری محترمہ ہیں جو کل چلا رہی تھی بہت زیادہ، زرکا سہروردی صاحبہ، انہوں نے اپنی زبان سے کیا کیا درفنتریاں چھوڑی ہوئی ہیں وہ ان کو یاد رہنا چاہیے. میرے خیال سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے دیے جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی خواجہ آصف صاحب نے ایک وقت میں جو شیری مزاری ہیں ان کو کہا تھا ٹریکٹر ٹرالی، یاد ہے آپ کو؟ اس کے اوپر بہت شور مچا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ایک الیکٹڈ ہاؤس ہے بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے پاس تو لائسنس ہے وہ جو مرضی کچھ کہے اور دوسرا کہے تو اس کے اوپر معذرت بھی کرے. یہ معذرت ایک ایسی اسپرٹ کا نام ہے جو یک طرفہ نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن اگر آغاز ایک طرف سے ہو جائے، مطلب جو بھی انیشیٹ کرے گا وہ اچھے پازیٹیو زمرے میں ہم اس کو، ہاں مطلب اب آپ موریلٹی کا تقاضا کر رہی ہیں ان لوگوں سے جن کے ہاؤس کے اندر موریلٹی کافی دیر سے غائب ہے. پھر میں اس کے تفصیل میں جانے کا شاید وقت نہیں ہے اس وقت، تو اس کو ہم اس وقت تقاضا تو میں اس طرف سے کر رہی ہوں کہ آپ کوئی اچھی روایت رکھیں، اوائڈ کرتے ہیں. اچھی روایات پڑھنی، نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اچھی روایات پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے جمپ کرا دیں دوسرے سیگمنٹ میں اور چلے جائیں بریک لے کے، وہ پرائم منسٹر صاحب آج گوادر میں تھے. گوادر از این امپورٹنٹ اسپاٹ، اور سی پیک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ گڑھ ہے اس پورے پروجیکٹ کا. وہاں جو لوگوں کی ڈیپریویشنز تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں یہاں ایران سے بجلی لائے جانے کا منصوبہ تھا جس پر 4 سال میں ایک قدم نہیں ہوا، 26 کلومیٹر کی لائن تک نہیں بچھائی گئی. انہوں نے کہا کہ اب وہاں کریں گے 300 میگا واٹ کا ایک وہاں بجلی کا کارخانہ لگ رہا ہے. اور چائنا کا کوآپریشن میں، چائنا کی ایک کمپنی تھی، اس کے سی او بھی کھڑے ہوئے تھے. وہ لگتا یہ ہے کہ شاید تھوڑا سی صورتحال جو ہے گوادر کے باسیوں کی بدلنے جا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں نہ صرف یہ کہ لیپ ٹاپ دیے گئے جو اسٹوڈنٹ وہاں ایلیجبل ہیں، 2.5 لاکھ کے قرضوں کے چیکس بھی تقسیم کیے ہیں انہوں نے وہاں. تو ایک دم سے فوکس میں آ گیا ہے گوادر کہ ایک ایسا شہر جس کے لوگوں کا خیال یہ تھا. اگر آپ کو یاد ہو جو وہاں کے لیڈر ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا، ہدایت اللہ، وہ وہاں کے جو حقوق ہیں اس کی بات کرتے رہتے ہیں اور بہت مطلب ہے ڈھنگ کے آدمی ہیں. اور یقینی طور پر انہوں نے بہت محنت کی ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ گوادر جو ہے وہ صرف ایک سونے کی کان پیسے کما کے مرکز میں لے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگوں کا بھی اس میں اتنا ہی حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو گوادر میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا پرائم منسٹر نے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب جانتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ کل وہ گئے ہوئے تھے کے پی کے میں، آپ کو یاد ہے وہاں بھی انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت سے پروجیکٹ کی بنیاد رکھی. 8 پروجیکٹ وہ تھے، اور خاص طور پر تاجروں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. اور تاجروں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی قربت رہی ہے تاجر برادری کے ساتھ، پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی. کراچی گڑھ ہے، کراچی بینگ دا ہب آف بزنس کمیونٹی. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. سو آل سیڈ اینڈ ڈن، پرائم منسٹر از ایکٹیو، ہی از رننگ اراؤنڈ، رومنگ اراؤنڈ ایوری ویئر. ہم توقع کرتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں، انٹرم سیٹ اپ کے اوپر کنسنسس ہو جائے، تبھی الیکشن کی کریڈیبلٹی بنے گی. اگر ایک ایسا شخص اس کو کنڈکٹ کروائے، یعنی جو اس کا ذمہ دار ہو، جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سب کو اتفاق، بالکل اتفاق ہو، نہیں تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ایک دوسرے پر الزامات اور جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. یہی شور جو ہے ہم ہر الیکشن کے بعد سنتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو جس کی نگرانی میں اگر الیکشن ہو تو پھر کسی کو کوئی مسئلہ یا اعتراض نہ ہو اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ رہے الیکشن